بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة التوبہ آیت نمبر 25 سے لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. البتہ تحقیق اللہ نے تمہیں بہت سے میدانوں میں فتح دی ہے، حنین والی لڑائی والے دن بھی، جب تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر مڑ گئے۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے، یہاں حوازن اور ثقیف رہتے تھے۔ یہ دونوں قبیلے تیر اندازی میں مشہور تھے۔ یہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی تیاری کر رہے تھے، جس کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12,000 کا لشکر لے کر ان قبیلوں سے جنگ کرنے کے لیے حنین تشریف لے گئے۔ یہ فتح مکہ کے 19 یا 18 دن کے بعد شوال کا واقعہ ہے۔ مذکورہ قبیلوں نے بھرپور تیاری کر رکھی تھی اور مختلف جگہوں پر تیر اندازوں کو مقرر کر دیا تھا۔ ادھر مسلمانوں میں یہ عجب پیدا ہوا کہ آج ہم کم از کم قلت کی وجہ سے مغلوب نہیں ہوں گے، یعنی اللہ کی مدد کے بجائے اپنی کثرت تعداد پر اعتماد زیادہ ہو گیا تھا۔ اللہ کو یہ کلمہ پسند نہیں آیا تو نتیجتاً جو حوازن کے تیر اندازوں نے مختلف کمین گاہوں سے مسلمانوں کے لشکر پر تیر اندازی کی تو اس سے اچانک تیروں کی بوچھار سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ میدان میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے 100 کے قریب مسلمان رہ گئے اور آپ مسلمانوں کو پکار رہے تھے، اللہ کے بندوں میرے پاس آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر آپ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے، جو نہایت بلند آواز تھے، حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے آواز دیں۔ چنانچہ ان کی آواز سن کے مسلمان سخت پشیمان ہوئے اور دوبارہ میدان میں آ گئے۔ پھر اس طرح جم کر لڑے کہ اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی اور اللہ کی مدد پھر اس طرح انہیں حاصل ہوئی۔ ایک دن پر ان پر سکینت طاری ہوئی، جس سے ان کے دلوں میں دشمن کا خوف دور ہو گیا۔ دوسرے فرشتوں کا نزول ہوا۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے 6,000 کافروں کو قیدی بنا لیا، جنہیں بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر چھوڑ دیا گیا۔ بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا اور جنگ کے بعد ان کے بہت سے سردار بھی مسلمان ہوئے۔ یہاں 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ پھر اللہ نے اپنی طرف سے تسکین اپنے نبی اور مومنوں پر اتاری اور اپنے وہ لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے۔ کافروں کو پوری سزا دی، ان کفار کا یہی بدلہ تھا۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور رحیم۔ پھر مہربان ہوا اللہ اس کے بعد جب وہ چاہتا ہے، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا وإن خفتم عیلة فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم۔ اے ایمان والو، بے شک مشرکین ناپاک ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد الحرام کے پاس نہ جا سکیں گے۔ اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے، اگر اللہ چاہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اب یہ مشرک کے نجس یعنی پلید اور ناپاک، اس کا مطلب ہے عقائد و اعمال کے لحاظ سے بھی ناپاک ہے۔ اور تم مسجد حرام کے
کیونکہ بچاؤ یہ وہی حکم ہے جو سن 9 ہجری میں اعلان برات کے ساتھ کیا گیا تھا۔ مشرکین کی ممانعت سے بعض مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ حج کے موسم میں زیادہ اجتماع کی وجہ سے جو تجارت ہوتی تھی وہ متاثر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مفلسی یعنی اس کاروبار کی کمی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا۔ چنانچہ فتوحات کے ذریعے سے کثرت سے انہیں مال غنیمت حاصل ہوا۔ پھر بتدریج سارا عرب مسلمان ہو گیا اور حج کے موسم میں حاجیوں کی ریٹ پھر پہلے کی طرح ہوگی بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردی چیزوں کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ ادا کریں۔ اب مشرکین سے قتال عام کے حکم کے بعد اس آیت میں یہود و نصارہ سے قتال کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر وہ اسلام قبول نہ کریں یا پھر وہ جزیہ دے کر مسلمانوں کی ماتحتی میں رہنا قبول کرتے ہیں۔ جزیہ ایک متعین رقم ہے جو سالانہ اپنے ایسے غیر مسلموں سے لی جاتی ہے جو کسی اسلامی مملکت میں رہائش پذیر ہوں، اور اس کے بدلے میں ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی مملکت کے ذمہ ہوتی ہے۔ یہود و نصارہ باوجود اس بات کے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی بابت کہا گیا ہے آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اس بابت کہا گیا کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ جزیہ ہر بالغ اور کمانے والے پر عائد ہے۔ جزیہ سرکاری بیت المال میں جمع ہوتی ہے۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يداهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ اور کہا یہود نے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور کہا نصارہ نے مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں، مشابہت پیدا کر رہے ہیں بات سے، ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے۔ ان پر اللہ کی مار ہو، یہ کہاں سے پھر جاتے ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحد لا اله الا هو سبحانه عما يشركون۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر علماء کو رب بنا لیا ہے اللہ کے سوا، اور مسیح اور مریم کے بیٹے مسیح کو، حالانکہ انہیں ایک الہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پاک ہے وہ ان کے شریکوں سے۔ یعنی ایسے شخص جو بات کو بڑی خوبصورتی سے پیش کرنے کا سلیقہ جانتے ہو، احبارہم، ان کے علماء نے جس چیز کو حرام کرا دیا انہوں نے اس چیز کو حرام سمجھا، اور جس چیز کو حلال کرا دیا اس کو انہوں نے حلال سمجھا۔ یہی ان کی عبادت کا طریقہ تھا۔ جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو ہر چیز میں اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو منہ سے بجھا دے، اور انکار کرتے ہیں اللہ کا، مگر یہ کہ پورا کرے اللہ اپنا نور، اگرچہ کافر اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ یعنی اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا، یہود و نصارہ مشرکین چاہتے ہیں کہ اپنے جدال و افتراء سے اسے مٹا دیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص سورج کی شعاؤں کو یا چاند کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے۔ بس جس طرح یہ ناممکن ہے، اسی طرح دین حق اپنے رسول کو جو اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجا، اس کا مٹنا بھی ناممکن ہے، وہ تمام دینوں پر غالب آ کر ہی رہے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔
اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ساتھ ہدایت کے بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ غالب کر دے اوپر تمام مذاہب پر، اگرچہ مشرک کو برا مانتے ہیں اور ناپسند کرتے ہیں۔ جب مسلمانوں نے دین پر عمل کیا اور انہیں غلبہ حاصل ہوا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ حزب اللہ ہی غالب و فاتح ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ مسلمان حزب اللہ بن جائے۔ یا ایہا الذین، اے لوگو، آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ اکثر علماء عابد لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے دردناک عذاب کی خبر انہیں پہنچا دو۔ احباری خبر کی جمع ہے، یہ ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو بات کو خوبصورت طریقے سے پیش کرنے کا سلیقہ جانتے ہوں۔ علماء یہود جو دین کو بہترین طریقے سے پیش کرتے تھے، وہ رہبان درویشوں میں سے یعنی علماء نصارہ، اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، وہ کیا کرتے ہیں کہ حرام چیزوں کو حلال کرا دینا، سود حق کو حلال کر لیا، رشوت لے کر غلط فتوے دے دیے، نجات نامہ فروخت کرتے تھے اور شادی غمی میں اپنا حصہ وصول کرتے تھے۔ ویصدون عن سبیل اللہ یعنی حقیقی دین کی طرف نہ جانے دیتے، اور زکوٰۃ کو اللہ نے مال کی طہارت کا ذریعہ بنا دیا۔ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت والے دن اس کا مال کو آگ کی تختیوں بنا دیا جائیں گے، اور جس سے ان کی دونوں پہلوؤں کو اور ان کے پیشانیوں کو اور کمر کو داغا جائے گا۔ یہ دن 50,000 سال کا ہوگا اور لوگوں کے فیصلے ہو جانے تک ان کا یہی حال رہے گا، اس کے بعد جنت یا جہنم میں جایا جائے گا۔ یوم یخمی علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس دن اس خزانے کو آگ کی جہنم میں دبایا جائے گا، پھر ان سے ان کی پیشانیوں، پہلوؤں، پیٹھوں پہ داغا جائے گا، اور یہ ہے جسے تم اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا تھا، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے۔ اس دن جب سے آسمان اور زمین کو اس نے پیدا کیا ہے، اس میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہی درست دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، تم مشرکوں سے جہاد کرو، تمام سب سے، جیسا کہ وہ تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق مہینوں کی تعداد 12 ہے، اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ میں۔ ذالک الدین القیم، صحیح حساب، مکمل طریقہ۔ یہ مہینوں کی ترتیب بالکل درست ہے، صحیح وقت پر صحیح مہینوں کو رکھنا، ان حرمت والے دنوں میں قتال کر کے، ان کی حرمت پامال کر کے اور اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتے۔ مشرکین کے سارے قبائل اکٹھے ہو کر تمہارے مقابلے پر آ جائیں تو تم کو اجازت ہے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں اکٹھے ہو کر جنگ کرو، اور تمہیں اللہ کی مدد اس وقت حاصل ہوگی جب تمہارے اندر تقویٰ ہوگا۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لہم سوء اعمالہم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ بے شک مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا کفر کی زیادتی ہے، اور اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں وہ جو کافر ہیں۔ ایک سال اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال اس کی حرمت والا کر لیتے ہیں۔ اللہ نے جو حرمت رکھی ہے
تاکہ موافق کر لیں گنتی کو جو اللہ نے مقرر کر دی ہے۔ بس وہ حلال کر دیں جو حرام کیا اللہ نے، خوبصورت بنا دیا ان کے لیے ان کے برے اعمال کو، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ نسیء پیچھے کر دینا، رد و بدل کر دینا، وقت کو مؤخر کر دینا۔ مراد حرام مہینوں کو حلال اور حلال کو حرام قرار دے دینا۔ عربوں میں بھی حرمت والے مہینوں میں قتال و جدال اور لوٹ مار کو سخت ناپسند سمجھا جاتا تھا، لیکن مسلسل 3 مہینے ان کی حرمت کو مخلوط رکھتے ہوئے قتل و غارت سے اجتناب ان کے لیے مشکل تھا۔ اس لیے اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ جس حرمت والے مہینوں میں وہ قتل و غارت کرنا چاہتے اس میں کر لیتے اور اعلان کر دیتے کہ اس کی جگہ فلاں مہینہ حرمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بابت فرمایا کہ یہ کفر میں زیادتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خاتمے کا اعلان کر کے یہ فرمایا کہ زمانہ گھما کر اپنی اکثر حالت میں آ گیا ہے، یعنی اب آئندہ مہینوں کی یہ ترتیب اسی طرح رہے گی جس طرح ابتدائی کائنات سے چلی آ رہی ہے۔ اب یہ رد و بدل کرنے کا ان کا کیا مقصد تھا کہ اللہ نے جو 4 مہینے رکھے ہیں ان کی گنتی کو پورا کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ تم نکلو اللہ کے راستے میں تو تم زمین سے لگ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے عوض دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ سنو، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تھوڑی سی ہے۔ یعنی ادھر روم کے عیسائی بادشاہ ہرقل کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی تیاری کر رہا ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے لیے تیاری کا حکم دے دیا۔ یہ شوال سن 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ سخت گرمی تھی، سفر لمبا تھا، بعض مسلمانوں نے اور منافقین پر یہ حکم گراں گزرا جس کا اظہار اس آیت میں کیا گیا ہے۔ یہ جنگ تبوک کہلاتی ہے جو حقیقت میں ہوئی ہی نہیں۔ 20 روز مسلمان ملک شام کے قریب تبوک میں رہ کر واپس آ گئے۔ اثاقلتم الی الارض یعنی سستی کرتے تھے، پیچھے رہنا چاہتے تھے، اور اس کا مظاہرہ بعض لوگوں کی طرف سے ہوا لیکن اس کو سب کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير۔ اگر تم نہ نکلے اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہارے سوا قوموں کو بدل لائے گا۔ تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اللہ اوپر ہر چیز کے خوب قادر ہے۔ الا تنصروه فقد نصره الله اذا اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزلنا الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ اگر تم نبی کی مدد نہ کرو تو اللہ نے ان کی مدد کی اس وقت کہ جب کافروں نے انہیں نکال دیا، اور 2 میں سے دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ تم غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے ان پر تسکین نازل فرمائی، ان پر ان لشکروں سے ان کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں۔ ان کافروں کی بات پست کر دی اور بلند کر دیا اللہ کے کلمے کو، اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اب جہاد سے پیچھے رہنے یا ان سے جان چھڑانے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ کو تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں کی مدد اس وقت بھی کی تھی جب اس نے غار میں پناہ لی اور اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق سے کہا تھا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ مدد کیسے کی گئی؟ یہ 2 صورتیں بیان کی گئی ہیں جس میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ ایک سکینت ہو یعنی انہیں تسکین فراہم کی، عطا کیا، اور دوسری فرشتوں سے ان کی تائید کی۔ کافروں کے کلمے سے شرک مراد ہے اور مسلمانوں کے کلمات اللہ سے توحید مراد ہے۔ تم نکلو، تم کوچ کرو، چاہے نقل و حرکت کرو، تم پر بھاری ہو جا ہلکی۔
انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ نکلو ہلکے پھلکے ہو تو بھی اور بھاری بھرکم ہو تب بھی، اور اللہ کی راہ میں جان اور مال کے ساتھ جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر ہو تم علم رکھتے۔ یعنی اللہ کے راستے میں اپنی جان و مال سے جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ لو كان أردا قريبا والسفر قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يخلقون أنفسهم والله يعلم أنهم لكاذبون۔ اگر جلد وصول ہونے والا مال ہوتا اور ہلکا سا سفر ہوتا تو یہ ضرور آپ کے پیچھے ہو لیتے، لیکن ان پر تو دوری اور دراز کی مشکل پڑ گئی۔ اب تو یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے، اور ہم میں قوت و طاقت ہوتی تو ہم یقیناً آپ کے ساتھ نکلتے۔ یہ اپنی جانوں کو خود ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے بے شک البتہ وہ جھوٹے ہیں۔ یہاں سے ان لوگوں کا بیان شروع ہوتا ہے جنہوں نے عذر معذرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی، حالانکہ ان کے پاس اس کے کوئی عذر ہی نہیں تھا۔ ہلکا سفر ہوتا تو ساتھ ہو لیتے، یعنی آپ کے ساتھ شریک جہاد ہو لیتے، لیکن سفر کی دوری نے انہیں ہیلے تراشنے پر مجبور کر دیا، اور اپنی جانوں کو خود ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، یعنی جھوٹی قسمیں کھا کر۔ عفا اللہ عنک لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين۔ اللہ تجھے معاف کر دے، تم نے انہیں کیوں اجازت دی ہے بغیر اس کے کہ تیرے سامنے سچے لوگ کھل جائیں اور تم جھوٹوں کو جان لو۔ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين۔ اللہ پر و قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے تو مال اور جان سے جہاد سے رک رہنے کی کبھی بھی تجھ سے اجازت طلب نہ کریں گے۔ اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون۔ یہ اجازت تو آپ سے وہی مانگتے ہیں جنہیں اللہ اور آخرت کے دن کا یقین ہے، اور جن کے دل شک میں پڑے ہیں وہ اپنے شک میں ہی سرگرداں ہیں۔ یعنی یہ ان منافقین کا ذکر ہے جنہوں نے جھوٹے ہیلے تراش کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں نہ جانے کی اجازت طلب کی تھی، اور ان کی بابت کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اگر ایمان ان کے دلوں میں ہوتا تو یہ کبھی بھی جہاد سے نہ بھاگتے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اگر ان کا ارادہ جہاد میں نکلنے کا ہوتا تو اس سفر کے لیے سامان کی تیاری کر لیتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہیں، اس لیے انہیں حرکت سے ہی روک دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو۔ اب جہاد میں شرکت کے معاملے میں مسلمانوں کی 4 قسمیں تھیں۔ پہلی، وہ مسلمان جو بلا تعمل تیار ہو گئے۔ دوسرے، وہ جنہیں ابتدا میں تردد ہوا پھر جلد ہی اس تردد سے نکل آئے۔ اور تیسرے، وہ جو ضعیف اور بیمار یا سواری یا خرچ نہ ہونے کی وجہ سے فی الوقت جانے سے معذور تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود بھی اجازت دے دی تھی۔ اور چوتھی قسم کے وہ جو محض کاہلی کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر کے اپنے آپ کو توبہ اور سزا کے لیے پیش کر دیا۔ ان کے علاوہ منافقین اور ان کے جاسوس تھے۔ یہاں مسلمانوں کے پہلے گروہ منافقین کا ذکر ہے، جس کا اور باقی منافقین کا ذکر آگے آئے گا۔ یہاں انہی منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے جھوٹ بول کر اجازت حاصل کی تھی، اگر وہ جہاد میں جانے کا ارادہ رکھتے تو یقیناً اس کی تیاری بھی کر لیتے۔ فَثَبَّتَهُمْ کے معنی ہے روک دینا، یعنی پیچھے رہنا، ان کے لیے پسندیدہ بنا دیا گیا تھا، بس وہ سست ہو کے مسلمانوں کے ساتھ نہیں نکلے۔ وَلَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ وَيَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔
اگر یہ تمہارے ساتھ مل کر بھی نکلتے تو بھی تمہارے لیے فساد کے علاوہ اور کوئی چیز نہ بڑھاتے، بلکہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑاتے اور تم میں فتنے میں ڈالنے کی کوشش کرتے۔ ان کے ماننے والے خود تم میں بھی موجود تھے، اور اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ یعنی اگر یہ منافقین اسلامی لشکر کے ساتھ شریک بھی ہوتے تو یہ غلط مشورے دے کر مسلمانوں میں انتشار کا باعث ہی بنتے، اور منافقین کی جاسوسی کرنے والے کچھ لوگ مومنوں کے ساتھ لشکر میں بھی موجود تھے جو منافقین کو مسلمانوں کی خبریں دیتے تھے۔ لقد ابتغوا لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وزحر أمر الله وهم كارهون۔ اور یہ تو اس سے پہلے بھی فتنے تلاش کرتے رہتے تھے اور تیرے لیے کاموں کو الٹا کر دیتے تھے، اور یہاں تک کہ حق آ چکا، اللہ کا حکم غالب آ گیا، اور اس کے باوجود بھی وہ ناخوش ہیں۔ یعنی اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ منافقین جو ساتھ نہیں گئے تو تمہارے حق میں اچھا ہی ہوا، اگر یہ ساتھ چلے جاتے تو خرابیاں پیدا کرتے۔ یہ منافقین تو جب آپ سے مدینے میں آئے تھے تب سے آپ کے خلاف فتنے تلاش کرنے میں اور معاملات کو بگاڑنے میں مصروف رہے ہیں، یہاں تک کہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح و غلبہ عطا فرمایا جو ان کے لیے ناگوار تھا۔ اسی طرح جنگ احد کے موقع پر بھی ان منافقوں نے راستے میں واپس ہو کر مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ مکہ فتح ہو گیا اور اکثر عرب مسلمان ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي، ان میں سے کوئی تو کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیجیے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ فتنة سقطوا إنهم جہنم لمحيطة بالكافرين۔ اگر وہ تو فتنے میں پڑ چکے ہیں، بے شک دوزخ کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ یعنی مجھے فتنے میں نہ ڈالیے کا مطلب ہے اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے تو مجھے بغیر اجازت رکنے پر سخت گناہ ہوگا۔ اس اعتبار سے فتنہ گناہ کے معنی میں بھی ہوگا، یعنی مجھے گناہ میں نہ ڈالیے، اور دوسرا مطلب ہے کہ فتنے کا ہلاکت ہے، یعنی مجھے ساتھ لے جا کر ہلاکت میں نہ ڈالیے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وهم فرحون۔ اگر آپ کو کوئی بھلائی مل جائے تو ان کو برا لگتا ہے، اگر کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اپنا معاملہ پہلے ہی درست کر لیا تھا، پھر تو بڑے ہی اتراتے ہوئے لوٹتے ہیں۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ کہہ دیجئے ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دی ہو، اور اللہ یہ پر مومنین بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ منافقین کی جواب مسلمانوں کے صبر و ثبات اور حوصلے کے لیے فرمایا جا رہا ہے، کیونکہ جب مسلمان کو یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کام ہر صورت ہونا ہے تو جو بھی مصیبت یا بھلائی پہنچتی ہے تو اسے تقدیر الہی کا حصہ سمجھتے ہیں، تو انسان کے لیے مصیبت کا برداشت کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور اس کے حوصلے میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ۔ کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ دو بھلائیوں میں سے ایک ہے، ہم تمہارے حق میں انتظار کرتے ہیں کہ یا تو اللہ اپنے پاس سے سزا دے دے یا ہمارے ہاتھوں سے، بس ایک طرف تم منتظر ہو اور دوسری طرف تمہارے ساتھ ہم منتظر ہیں۔ یعنی کامیابی اور شہادت ان دونوں میں سے جو چیز بھی ہمیں ملے ان میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ یعنی ہم تمہارے بارے میں دو برائیوں میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہیں، یا تو تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو جس سے تم ہلاک ہو جاؤ، یا ہمارے ہاتھوں سے اللہ تمہیں قتل یا قیدی بننے کی سزا دے دے، دونوں باتوں پر اللہ قادر ہے۔ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ کہہ دیجئے کہ تم خوشی یا ناخوشی کس طرح بھی خرچ کرو تم ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ہو تم فاسق لوگ۔ یعنی دونوں باتیں برابر ہیں، خرچ کرو یا نہ کرو، اپنی مرضی سے اللہ کی راہ پہ خرچ کرو گے تب بھی نہ مقبول ہے، کیونکہ قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے۔
وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. کوئی سبب اس کے قبولیت کے نہ ہونے کے سوا نہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور بڑی کالی سے نماز کو آتے ہیں اور برے دل سے خرچ کرتے ہیں. اس میں ان کے صدقات کے عدم قبولیت کی 3 دلیلیں بیان کی گئی ہیں. ایک ان کا کفر و فسق ہے اور کاہلی سے نماز پڑھنا ہے اور کراہت سے خرچ کرنا ہے. جس کام میں دل کی رضا نہ ہو وہ کس طرح قبول ہو سکتا ہے. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وترحق أنفسهم وهم كافرون. بس آپ کو ان کے مال اور اولادیں تعجب میں نہ ڈالیں، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انہیں دنیا کی زندگی میں ہی انہیں سزا دے دے اور ان کے کفر کی حالت میں ہی ان کی جانیں نکل جائیں. یحلفون باللہ انہم لمنکم وما ہم منکم ولکنہم قوم یفرقون. یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ یہ تمہاری جماعتوں کے لوگ ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں لیکن وہ ڈرتے ہیں. لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وہم یجمحون. اگر وہ پائیں کوئی جائے پناہ یا غار یا گھس بیٹھنے کی جگہ، البتہ بھاگ جائیں اس کی طرف سرکشی کرتے ہوئے. یعنی یہ نہایت ہی تیزی سے دوڑ کر ان پناہ گاہوں میں چلے جائیں گے، اس لیے تم ان سے ان کا جتنا بھی کچھ بھی تعلق ہے وہ محبت اور خلوص سے نہیں ہے، وہ نفرت اور کراہت پر ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو آپ پر صدقات کی تقسیم کے بارے میں الزام لگاتے ہیں. اگر انہیں اس میں سے مل جائے تو وہ خوش ہیں، اگر نہ ملے تو فوراً ہی پکڑ جاتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ. اور اگر اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے پر خوش رہتے اور کہہ دیتے کہ اللہ ہی ہمیں کافی ہے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی، تو ہم اللہ کی ذات پر توقع رکھنے والے ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريدة من الله والله عليم حكيم.